ایسی عورتوں پر حرام زینت ظاہر نہ کرے مگر کس کو؟ الا لبعولتہن، نمبر 1 مگر اپنے شوہر کو، اور شوہر کا حکم میں نے بتایا باقی تمام محارم سے مختلف۔ آگے فرمائے او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے۔ آگے فرمائے او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ شوہر کے بیٹے سے مراد یہ کہ دوسری بیوی سے اس کے بیٹے ہیں، تو یہ شوہر کا بیٹا ہے، اس عورت کا تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی محرم کا درجہ رکھتا ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹے کے سامنے یعنی بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے۔ دیکھیے یہاں یہ جو ہن کی ضمیر آئی ہے، یہ پروناؤن جسے آپ کہتے ہیں، یہ کس لیے آئی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس سے مراد کہیں یہ نہ لے آپ، یہ اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کا بھتیجا نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے ہر ایک اپنے اپنے چچے کا بھتیجا ہے، تو ایسے تو ہر کوئی بھتیجا ہے اور ہر کوئی بھانجا ہے۔ یہ ضمیر اس لیے آئی ہے، یہ پروناؤن، یہ ہن یہ اس عورت کا بھائی مراد ہے، اس عورت کا بھتیجا مراد ہے، اس عورت کا بھانجا مراد ہے، یہ آپ کے بھتیجے اور آپ کے بھانجے نہیں مراد۔ یہ ذرا آپ متوجہ ہو۔ آگے فرمایا او نسائہن، یا اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے اپنی زینت کھول سکتی ہے۔ پتہ چلا خصوصی طور پر وہ عورتیں جو بے حیائی پھیلانے کے لیے گھروں کے اندر آتی ہے یا گھروں سے باہر ہوتی ہے، ان کے سامنے بھی اپنی زینت نہیں کھول سکتی۔ اور آج کل تو ہمارے ہاں یہ NGOs کی جتنے عورتیں جتنے لڑکیاں گھروں کے اندر جاتی ہیں، یہاں تو اتنا نہیں، ہمارے صوبہ سرحد میں وہ علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں دین زیادہ ہے، ان عورتوں کو اور ان لڑکیوں کو جو میٹرک پاس لڑکیاں ہے، FA کر لیا ہے، باحیا ہے، با پردہ ہے، شرافت ہے، ان تمام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے باہر سے اسی طرح نوجوان لڑکیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہے، بھاری بھاری تنخواہیں ادا ہوتی ہے، گھروں کے اندر جا کر ان سے بات چیت کرتی ہے اور پھر ان کو پیسے بھی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر سے باہر نکلواتی ہے، پھر گاؤں سے، پھر ادھر آخر کار پشاور، کراچی اور باہر ممالک میں کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ ہماری ہی ہاتھوں ہو رہا ہے۔ فرمایا ایسی عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت نہ کھولا کرے، اس سے نقصان ہوگا۔ آگے ساتھ فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی اپنے جو لونڈیاں ہوتی ہے ان کی بھی اجازت ہے، یا وہ زیر دست لوگ جو انسانی شہوات کی کوئی خبر نہ رکھتے ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہے کہ تمہارا ڈرائیور ہے گھر کا اور تمہارا خانسامہ ہے اور تمہارا کوک ہے اور گارڈ ہے اور یہ سب ان کی اجازت ہے، یہ لوگ مراد نہیں۔ یہ وہ لوگ جو بالکل اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بالکل نہ سمجھ اور بے خبر لوگ۔ آگے ایک اور جملہ ہے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے اپنی زینت کھولے گی جن کو عورت کے ان چھپے معاملات کا، عورتوں کے ان چھپے معاملات کا پتہ نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھیں نا، ڈش کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمارے بچے کو ان تمام معاملات کا پتہ ہے، یعنی بلوغ سے پہلے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ایسے بچوں سے بھی، ایسے چھوٹے لڑکوں سے بھی پردہ کرے اور اپنی زینت نہ کھولا کرے ان کے سامنے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر اس مقصد سے نکلے کہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگے اور ان کو پتہ چلے اس طرح خوشبو لگائی ہے اس نے، فرمایا یہ عورت ایسی اور ایسی ہے۔ اور راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بڑی شدید بات کہی، بڑی سخت بات کہی۔ ظاہر بات ہے بانجی سے پردہ نہیں ہے تو ماموں سے بھی پردہ نہیں ہے، اسی طرح چچا سے بھی نہیں ہے، اس کے حکم میں یہ شامل ہے۔
لیکن ہم نے تو اور لوگ شامل کیے ہیں، ہم نے تو حج کا بھائی اور حج کی بہن بھی شامل کیا ہے، یہ میرے حج کا بھائی ہے، اس لیے کہ حج اکٹھے کیا ہے سب نے، تو یہ حج کے بھائی، حج اکٹھے حج کرنے والے، صرف اتنا حکم ہے کہ احرام میں عورت اپنا چہرہ نہیں کھولے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جتنے مرد قافلے میں تھے یہ سب اس کے بھائی بن گئے۔ پردے کا حکم حج میں بھی اسی طرح ہے، صرف احرام کی حالت میں وقت ایسا ہے جس میں چہرہ نہیں چھپائے گی، لیکن مردوں کے لیے دیکھنا اسی طرح حرام ہے۔ ہم نے تو یہ بھی ایک ظلم بھی کیا ہے، خواتین کے حقوق کو بھی غصب کیا ہے۔ یہ جو نکاح کا بھائی ہم بناتے ہیں، یہ نکاح کا باپ کہیں بناتے ہیں، یہ کون ہوتا ہے؟ عورت کا وکیل، شادی کے وقت اس کی وکالت کرنے والا، تو اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا چچا ہے یا اس کا ماموں ہے، جو بھی اسی خاندان سے ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ لڑکے کا بھائی اس کے نکاح کا بھائی بنا دیا جاتا ہے، اپنی مرضی کا پھر وہ مہر مقرر کر لیتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اس سے کوئی پردہ نہیں، یہ تو بھائی بن گیا ہے۔ یہ بھائی نہیں بنتا، یہ بھائی نہیں بنتا، کبھی بھی بھائی نہیں بنتا۔ خواتین کو بھی احساس ہوا ہوگا، یہ دیکھیں یہ سبق آپ بار بار پڑھتی رہے اپنے گھر کے اندر، کون کون ہے جو محرم ہے اور کون ہے جو غیر محرم ہے۔ سر دست یقیناً آپ کو یہ بھی حکم تو نہیں ہے کہ اسی وقت اپنے گھر کا سارا کباڑہ کر دے، نہیں، آہستہ آہستہ آرام سے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اصلاح کرے، سب لوگوں کو دین سمجھ آ جائے، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو جو تم سے جرم ہو چکے ہیں ابھی تک، ابھی سے آگے اصلاح کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اپنے گھروں کے اندر احترام اور وقار سے بیٹھ جائے، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح سج دج کے ساتھ باہر نہ نکلا کرے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی رسول کی بات مانو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن، اور تم یاد رکھو، یاد کرو وہ سب کچھ جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھا جا رہا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ بہت زیادہ باریک بین اور خبردار ہے۔ آگے فرمایا اے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو، مومنوں کی بیویوں سے بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوپر لٹکا لیا کرے، اپنے اوپر لٹکا لے، تو لٹکانا چہرے پر ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، لٹکا لیا کرے اپنے چہرے کے اوپر اپنے حجاب کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بہت زیادہ قریب ہے کہ یہ پہچانی جائیں گی، دور سے پتہ چل جائے گا باحیا خاتون ہے، تکلیف فلا یؤذین، تو اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے تم نے توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔